دوستو عنقریب آپ کو ایک اسلامی ملک میں ایسا شہر بستا نظر آئے گا جس کی مثال آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملنے والی۔ یہ شہر 172 کلومیٹر لمبا ہوگا، اس میں کوئی روڈ نہیں ہوگی، اس میں کوئی گاڑی نہیں چلے گی۔ اس شہر کو ایک بڑا خاص ڈیزائن بھی دیا گیا ہے کہ یہ ایک بالکل لمبی سیدھی لائن کی طرح ہوگا، یعنی کہ اس شہر کی کوئی چوڑائی نہیں ہوگی، صرف یہ آپ کو ایک لائن میں بستا ہوا نظر آئے گا۔ اب اس حیرت انگیز شہر کو مکمل بھی کرنا ہے سال 2030 سے پہلے۔ اب یہ شہر خواب کس کا ہے؟ اس کو کس اسلامی ملک میں تعمیر کیا جا رہا ہے؟ اور اس عجیب و غریب اور دنیا میں اپنی مثال آپ شہر کے اور کئی انتہائی حیرت انگیز قسم کے فیچرز ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور یہ ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے، سو اسے شروع سے لے کر آخر تک پورا ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو دنیا کا یہ انتہائی عجیب و غریب قسم کا شہر بنایا جائے گا سعودی عرب کے اندر، اور یہ خواب ہے سعودی عرب کے بادشاہ کنگ سلمان اور ان کے بیٹے محمد بن سلمان کا۔ دوستو آپ سب لوگ یہ بات تو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ سعودی عرب کا شاہی خاندان دولت رکھنے میں کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ فوربز اٹھا کر دیکھ لیں یا ویکیپیڈیا، اس شاہی فیملی کے بارے میں یہ بات کنفرم ہے کہ یہ نہ تو ملینز میں کھیلتی ہے نہ بلینز میں، بلکہ اس فیملی کے پاس دولت ہے ٹریلین میں۔ لوکل پاکستانی کرنسی کی بات کی جائے تو یہ اماؤنٹ جاتی ہے 150 کھرب پاکستانی روپوں سے بھی اوپر۔ اگر آپ کو یہ دولت جاننے کے لیے مثال چاہیے تو ذرا یہ سمجھ لیں، دنیا کے پہلے 17 امیر ترین لوگوں کی دولت اکٹھی کی جائے تو بھی وہ دولت سعودی عرب کے شاہی خاندان کی دولت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اور دنیا کے پہلے 17 امیر ترین لوگوں میں سے کچھ نام یہ ہیں: جیف بیزوس، ایلن مسک، بل گیٹس، مارک زکربرگ۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سعودی عرب کے شاہی خاندان کے پاس کس قدر پیسہ یا دولت ہے۔ اس شاہی خاندان کے پاس ساری دولت آئی ہے تیل کی بدولت۔ 1938 میں سعودی عرب میں تیل دریافت ہوا پہلی مرتبہ، اور اس کے بعد سعودی عرب کے حالات مکمل طور پر بدل گئے۔ 1938 سے پہلے سعودی عرب کی زیادہ تر آمدنی مذہبی سیاحت سے آتی تھی، اور اب سعودی عرب دنیا کا دوسرا بڑا تیل پروڈیوسنگ ملک ہے۔ یہ ملک روزمرہ کی بنیاد کے اوپر 1 کروڑ بیرل تیل نکالتا ہے۔ یہ تیل دنیا کے 85 ممالک کو فروخت بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کو زوال ہے۔ اسٹیفورڈ یونیورسٹی کی ایک لیٹسٹ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ سال 2052 تک پوری دنیا میں کروڈ آئل کے ذخائر یا تو مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے یا بالکل اپنے کم از کم لیول پر آ جائیں گے۔ اس وقت سعودی عرب جیسے ممالک کو کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا اگر انہوں نے اپنی آمدنی کے لیے کچھ اور ریسورسز کو مینوفیکچر اور مستحکم نہ کیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان ان تمام چیزوں سے مکمل طور پر آگاہ ہیں۔ انہوں نے ابھی سے ہی سعودی عرب کی آمدنی کے لیے کچھ دیگر معاملات کو طے کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ اب آئل کے انحصار کی طرف نہیں جا رہے، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا سے کروڈ آئل ختم ہو جائے گا۔ اس سوچ کے پیش نظر محمد بن سلمان اب سعودی عرب میں مغربی سیاحت کو لانے کا سوچ رہے ہیں۔ جس شہر کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اسی سوچ کی بنیاد پر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہ شہر ماڈرن ٹیکنالوجی، فیسیلیٹیز اور باقی تمام معیارات میں دبئی کو بھی پیچھے چھوڑنے والا ہے۔ اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے جب یہ تعمیر ہو جائے گا اور مکمل طور پر ریڈی ہو جائے گا تو لوگ دبئی کو مکمل طور پر بھول جائیں گے۔ دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی کوئی شہر آباد کیا جاتا ہے تو اس کا ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، اور اس سینٹر پوائنٹ سے چاروں طرف وہ شہر پھیلتا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں قائم ہونے والا یہ سٹی اس قسم کا شہر نہیں بننے والا۔ اس شہر کا کوئی سینٹر پوائنٹ تو ہوگا، لیکن ٹیکنیکلی یہ شہر اپنے سینٹر پوائنٹ کے چاروں طرف نہیں پھیلنے والا۔ یہ شہر تعمیر کیا جائے گا 172 یعنی 172 کلومیٹر لمبی ایک پٹی کے اوپر۔ اس شہر کا نام تو ہے نیوم، لیکن اس کو عام زبان میں دی لائن سٹی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر سعودی عرب کی اکانومی کو ایک نئی ڈائریکشن کی طرف لے کر جانے والا پہلا میگا پروجیکٹ ہے۔ نیوم نام کا یہ شہر سعودی عرب کے تبوک صوبے میں بنایا جا رہا ہے۔ تبوک صوبے کے اندر اس شہر کے لیے ایک خاص ایریا، ایک خاص زون بھی الاٹ کر دیا گیا ہے۔ دی لائن سٹی کی ایک سائیڈ لگے گی گلف آف عقابہ کو، جبکہ دوسری سائیڈ لگے گی دی ریڈ سی کو۔
اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نیوم سٹی کا جو ساحلی علاقہ ہے وہاں سے مصر کا مشہور زمانہ شہر شرم الشیخ، جو کہ دنیا کے بڑے سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے، وہ صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ سعودی حکومت اور مصر کی حکومت کا ایک پلان یہ بھی ہے کہ شرم الشیخ اور نیوم سٹی کے بیچ میں ایک برج کو بھی تعمیر کیا جائے گا۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دونوں ممالک میں اس برج کی وجہ سے ٹورزم کافی زیادہ بڑھ جائے گی۔ آنے والے سیاحوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک آنے جانے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ لوگ نیوم سٹی سے شرم الشیخ اور شرم الشیخ سے نیوم سٹی کی طرف آسانی سے سفر کر پائیں گے، اور آخرکار یہ دونوں ممالک اسرائیل کو بائی پاس کر کے اپنے درمیان ایک زمینی رابطہ استوار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس وقت سعودی عرب اور مصر کے بیچ میں اتنا بڑا کوئی لینڈ کنیکشن موجود نہیں ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے مطابق دی لائن سٹی کو 3 لیولز کے اوپر تعمیر کیا جائے گا۔ گراؤنڈ لیول پر نہ تو آپ کو کوئی روڈ ملے گی اور نہ ہی کسی بھی قسم کی کوئی ٹرانسپورٹیشن۔ یہ لیول ہوگا پیدل چلنے والوں کے لیے۔ اس لیول کو ہر طرح سے نیچرل ریسورسز سے بھی بھر دیا جائے گا۔ اگر آپ اس سٹی میں نیچرل ریسورسز دیکھنا چاہیں گے، کھیت کھلیان، باغ باغیچے، درخت، ہریالی، تو یہ لیول آپ کی منزل ہوگا۔ اس لیول میں آپ کو صرف اور صرف پیدل ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس سٹی کے دوسرے لیول کا نام ہے سروس لیئر۔ اس لیول پر آپریٹ کرے گی کمرشل ایکٹیویٹی، یعنی کہ شاپس، آفیسز، مالز اور باقی ہر قسم کی کمرشل ایکٹیویٹی اس لیول کے اوپر بیس کرے گی، اور آپ کو ٹرانسپورٹیشن کی ہر سروس بڑی آسانی سے اویل بھی ہوگی، یعنی کہ ہر طرح کی گاڑی آپ کو اس لیول پر چلتی پھرتی ہوئی نظر آئے گی۔ نیوم سٹی کا تیسرا اور آخری لیول ہے سپائن لیول، اور جیسا کہ اس نام سے ظاہر ہے کہ اس شہر میں یہ لیول ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گا۔ اس لیول پر چلائی جائیں گی الٹرا ہائی سپیڈ ٹرینز، مسافروں کو شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک۔ اس شہر کی تمام تر الیکٹریسٹی، اس کا ٹرانسپورٹ سسٹم، اس کی انڈسٹریز، سب کچھ رینیویبل انرجی کے تحت کام کرے گا، یعنی کہ اس شہر کو پاور اپ کرنے کے لیے، اس کو رواں دواں رکھنے کے لیے کسی بھی قسم کا تیل استعمال نہیں کیا جائے گا۔ نیوم سٹی کا ایک بڑا حصہ ریڈ سی کے ساحلوں پر موجود ان پہاڑوں کے بیچ میں سے بھی گزرے گا جو کہ 4500 فٹ بلند ہیں۔ اس شہر کی تعمیر کے لیے کسی بھی ایک پہاڑ کو نہ تو توڑا جائے گا اور نہ ہی کاٹا جائے گا۔ نیوم سٹی کے اس خاص حصے کو نام دیا گیا ہے ٹروجنا کا۔ سعودی حکومت کے مطابق ٹروجنا ایریا میں موجود تمام تر پہاڑوں کی نیچرل لینڈسکیپس کو نیوم سٹی کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ انہی پہاڑوں کے بیچ میں ایک ورٹیکل ولیج تعمیر کیا جائے گا، ایک آؤٹ ڈور سکیننگ ریزارٹ تعمیر کیا جائے گا، ماؤنٹین ٹو ماؤنٹین یعنی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک کا ٹرانسپورٹ سسٹم، اور کئی لگژری انٹرٹینمنٹ سسٹم کو بھی اسی جگہ کے اوپر تعمیر کیا جائے گا۔ اب دوستو، دی لائن سٹی کے لیے جو جگہ مختص کی گئی ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے کی گئی ہے۔ جس جگہ یہ شہر تعمیر کیا جا رہا ہے، دنیا کی 40% آبادی کو اس جگہ تک پہنچنے کے لیے صرف 4 گھنٹے لگیں گے۔ محمد بن سلمان کا پلان ہے کہ 2052 تک انہوں نے اپنے اس شہر کی 1 ارب کی پاپولیشن کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، جہاں پر آپ اتنا بڑا، اتنا انتہائی ایڈوانس، اتنا پرکشش قسم کا شہر آباد کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، تو وہاں پر خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ سعودی حکومت نے نیوم سٹی کے پروجیکٹ کے لیے $500 بلین انویسٹ کرنے کا پلان بنایا ہے۔ انفیکٹ اس پلان کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ پاکستانی کرنسی کی بات کی جائے تو یہ رقم بنتی ہے تقریباً 40,000 ارب کے قریب۔ دی لیون سٹی کے پروجیکٹ کے اوپر کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے۔ کنسٹرکشن کے پہلے مرحلے میں نیوم پیلس کا ایریا کمپلیٹ کر دیا گیا ہے۔ نیوم پیلس نام دیا گیا ہے اس جگہ کو کہ جہاں پر سعودی عرب کے شاہی خاندان کے شاہی محلات ہوں گے۔ یہ خاص قسم کے محلات ہیں، ان کے ساتھ اسپیشل قسم کے پرائیویٹ گولف کلب ہیں، پرائیویٹ آئرلینڈ ہیں، اور عام پبلک کو ان ایریاز کی طرف آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ سب کچھ 1000 ایکڑ کے ایریے کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ اس شہر کے اندر مخصوص قسم کا ایک اسپیشل ایئرپورٹ بھی تعمیر کیا جائے گا، اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ ایئرپورٹ 2019 میں تعمیر ہو کر مکمل طور پر فعال بھی ہے۔ ایٹ لیسٹ اس کا رن وے تو ڈیلی بیسس پر استعمال ہو ہی رہا ہے۔ فی الحال یہ رن وے استعمال ہو رہا ہے کنسٹرکشن کا سامان سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے نیوم سٹی لانے کے لیے۔
اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے شہر کو پانی کی سپلائی کیسے ممکن ہوگی، کیونکہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ سعودی عرب میں فریش واٹر یعنی تازہ پانی کا ایک بھی دریا نہیں ہے۔ فریش واٹر کے معاملے کو حل کرنے کا سلوشن یہ ہے کہ اس سٹی کے بیچ میں ایک بہت بڑا گنبد تعمیر کیا جا رہا ہے، جسے آپ گلوب سمجھ لیں۔ اس گلوب کو سمندر کے پانی سے بھرا جائے گا۔ اس گلوب کی چاروں سائڈز کے اوپر سولر مررز کو انسٹال کیا جائے گا۔ یہ سولر مررز اس گلوب کو ہیٹ اپ کریں گے۔ گلوب میں موجود سمندر کا پانی جب ہیٹ اپ ہوگا تو وہ واٹر سٹریمز کی شکل اختیار کر جائے گا۔ جب یہ واٹر سٹریمز کی شکل اختیار کرے گا تو تب اسے نکال کر دیگر بڑے پلانٹس میں جا کر سٹور کر دیا جائے گا، اور یوں سمندر کا پانی فریش واٹر میں چینج ہو جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس سارے پروسیس میں 1000 لیٹر کے حساب سے جو ٹوٹل کاسٹ آئے گی وہ بھی بہت کم ہے۔ مطلب کہ پانی کو اگر فوسل فیول والے میتھڈ سے فریش واٹر میں کنورٹ کیا جائے تو اس پر کاسٹ پڑتی ہے $1 1000 لیٹر پانی کے پیچھے۔ اب اس گلوب والے میتھڈ میں 1000 لیٹر پانی کے پیچھے جو ٹوٹل کاسٹ پڑے گی وہ ہوگی 38 سینٹس، یعنی کہ ایکسپینڈیچر میں 62% کی کمی ہوگی۔ اس کے علاوہ نیوم سٹی میں اسپیشل قسم کے ونٹر ٹربائن استعمال کیے جائیں گے، سولر پینل استعمال کیے جائیں گے۔ ونٹر ٹربائنز ہوا کی مدد سے انرجی کو پروڈیوس کریں گے، سولر پینل سورج کی روشنی سے انرجی کو پروڈیوس کریں گے۔ یہ ساری کی ساری انرجی سبز امونیا کی بنیاد پر ہوگی، یعنی کہ گرین امونیا کے برن آؤٹ ہونے سے نہ تو کوئی مہلک قسم کی گیس پیدا ہوگی، جو کہ موجودہ فیول کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ جب بھی برن آؤٹ ہوتا ہے تو بہت سی مہلک قسم کی گیس پیدا کرتا ہے۔ گرین امونیا میں یہ پرابلم نہیں ہوتی، اور یہی گرین امونیا اور اس سے پروڈیوس ہونے والی انرجی اس پورے سٹی کو لائٹ اپ کرے گی۔ اس شہر کے تیسرے لیول پر جو ٹرینز چلیں گی الٹرا ہائی سپیڈ، ان کی سپیڈ ہوگی 500 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ یہ تمام ٹرینیں میگنیٹک فیلڈ بیسڈ موومنٹ کریں گی، یعنی کہ مقناطیسی قوت کی بنیاد کے اوپر یہ ٹرین ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرے گی۔ اس شہر کو ایک سیدھی لائن میں آباد کرنے کی ایک مین وجہ یہ ٹرینز ہی ہیں۔ ٹرینز مڑتی ہیں تو ٹائم لیتی ہیں۔ اب چونکہ یہ سٹی ایک سٹریٹ لائن کے اوپر آباد کیا جائے گا، لہٰذا الٹرا ہائی سپیڈ میگنیٹک ٹرین کو کہیں پر بھی مڑنا نہیں پڑے گا۔ اور اسی امیزنگ فیکٹ کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر کرتے ہیں اینڈ۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی بہترین سی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نے کے بان۔